رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مالک قلب مطہر امام امر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پالنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما. مالک بحق ابا عبداللہ الحسین تمام حاضرین سامعین کو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. مالک جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں مکمل صحت یابی شفا یابی عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ حجت دورہ کا مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. علوم محمد و آل محمد سے ہمارے سینوں کو منور فرما. مالک احادیث معصومین علیہم السلام کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں میں ہمارا شمار فرما. پروردگار رسول اور آل رسول کا دامن تھامنے والوں میں ہمارا شمار فرما. قرآن اور اہل بیت کے دامن تھامنے والوں میں ہمارا شمار فرما. مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل جتنے مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے عزاداری سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا اور آخرت میں اس کی عظیم جزا عنایت فرما. پالنے والے علوم محمد و آل محمد کو حاصل کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما. پروردگار اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ قرار فرما. حاضرین سامعین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات. اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات صلوا على محمد. ارباب المدانش صاحبان ولایت، آج کی مجلس کا عنوان مؤمن اور احادیث اہل بیت. احادیث اہل بیت سے کیا تعلق ہونا چاہیے مومن کا، اس حوالے سے گفتگو. خود قرآن اور اہل بیت نے اس بات کی طرف کتنی توجہ دلائی. کمال یہ ہے کہ اگر بغیر نام بتلائے بھی، اماموں کا نام بتلائے بغیر بھی احادیث اگر کسی کو بیان کی جائے تو امام فرماتے ہیں، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اما لو ان الناس علموا محاسن کلامنا، آگاہ ہو جاؤ اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پالیں، ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیتے، لَتَّبَعُونَا، ہماری پیروی کر لیتے. کلام اہل بیت بیان ہی نہیں ہوا نا ان تک. اگر کلام اہل بیت بیان ہوتا، ان ہستیوں کا کلام بیان ہوتا، لَتَّبَعُونَا، اس کلام میں ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ اتباع کر لیتے. کج روی کے شکار شخص کی بات نہیں کر رہا، ہٹ درم شخص کی بات نہیں کر رہا، اس کے لیے تو قرآنی آیات بھی کوئی فائدہ مند نہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، انہی آیات کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے، انہی آیات کے ذریعے کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کے ذریعے لو ان انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو خشیت الہی، خوف الہی اتنا ہوتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اندازہ لگائیے کہ کیا پختگی ہے قلب محمد مصطفیٰ کی کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا. اگر قرآن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ نے وہ قرآن قلب محمد پہ نازل کیا. صلوات پڑھیں، صلی علی محمد وعلی محمد. اور کائنات کے نبی سے وہ علم مولا کائنات تک آیا، مولا کائنات سے امام حسن، امام حسین، ہر امام تک وہ قرآن کا تمام علم اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور رسول نے آل رسول کو عطا کیا. کائنات کے نبی نے وہ علم آل رسول کو عطا کیا. تو بہت زیادہ شباہت ہے دونوں ہستیوں میں. کون سی دونوں ہستی؟ انی تارک فیکم الثقلین، انی مخلفاً فیکم الثقلین. الگ الگ الفاظ کے ساتھ مختلف مصادر میں حدیث آئی، حتیٰ صحیح مسلم میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت عطرت. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، قرآن اللہ کی جانب سے ہے، عطرت بھی اللہ کی جانب سے ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، عطرت مصطفیٰ میں بھی کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں محکم متشابہ ہیں، عطرت مصطفیٰ میں بھی محکم متشابہ. اب توجہ کیجئے گا، اب قرآن کے محکمات کون جانتا ہے؟ ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، صرف اللہ جانتا ہے. اور وہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اور
وہ جانتے ہیں جو محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ قرآن میں محکم متشابہ، محکم جو بالکل واضح سمجھ آ سکتا ہے، متشابہ جو ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، خاص لوگوں کو سمجھ آیا۔ مولا متشابہ رکھے کیوں قرآن میں؟ جب لوگوں کے لیے کتاب تھی کا اسی لیے رکھے کہ لوگ سمجھ سکیں کہ سارا قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک در کے محتاج ہے، ایک در کے محتاج ہے، اسی لیے متشابہ رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے۔ آپ کو حدیث ذہن میں ہوگی، جو ایک شخص آیا تھا، امیر کائنات نے کہا تھا، مولا کائنات تشریف فرما ہے، تمام اصحاب بیٹھے ہیں، سرکار نے ایک جملہ کہا تھا، کون ہے جو اس کی زبان کاٹے گا؟ بڑے بڑے گئے تھے نا، واقعی کاٹنے چلے گئے تھے، کہا نہیں علی تم جاؤ، کچھ ہدیے دیے، کچھ نصیحت کی، ٹھیک ہو گیا۔ جو کلام رسول کے متشابہ کو سمجھتا تھا وہی عمل کر سکا، ورنہ وہ تو زبان کاٹنے چلے تھے۔ تو کلام رسول میں بھی جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ آل رسول کے در پہ آنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے ابا عبداللہ الحسین سفر میں مکہ سے جب کربلا معلی جا رہے ہیں، ایک شخص سامنے ملا، راستے میں ملا، امام نے کہا اگر مدینہ آتے نا تو اپنے گھر میں حضرت جبرائیل کے نشانات دکھلاتا۔ عالم و جہلنا، کیا یہ لوگ علم رسول اپنے سینوں میں رکھ چکے اور ہم جاہل ہو گئے؟ ارے قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، ہم جانتے ہیں۔ نحن الذین یعلمون، ہم جانتے ہیں، ہمارے دشمن نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا دیکھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم کی آیت 2 مرتبہ آئی ہے قرآن کریم میں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دیکھو اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ کچھ مخالفین نے اس بات کو نقل کیا کہ بھئی اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس پہلے ذکر آ چکا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ کا ذکر یعنی توریت، انجیل۔ یہودیوں کے پاس توریت آ چکی ہے، توریت میں رسول کا ذکر ہے۔ یہودیوں کے پاس توریت آ چکی، عیسائیوں کے پاس انجیل آ چکی، انجیل میں ذکر رسول ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے دیکھو ان یہود و نصارہ کے پاس جاؤ، ان کی طرف رجوع کرو۔ در اہل بیت کو چھوڑیں گے تو یہودیوں کے در پہ جانا پڑے گا۔ امام کی خدمت میں آ کے کہا مولا ہم نے تو روایت یہ سنی اور آج تک کچھ کتابوں میں موجود ہے یہ روایتیں، انکار نہیں ہے۔ امام کے پاس آئے، در اہل بیت نہ ہوتا تو یقین کیجئے گمراہ ہو جاتے سب۔ امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا، مولا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روایت سنی گئی وہ یہودیوں کی طرف رجوع کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ امام نے کہا اگر وہ اپنے دین کی طرف بلائیں گے تو پیروی کر لو گے؟ عجیب باتیں کرتے ہیں یہ۔ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جا کے رجوع کرو۔ اس اہل ذکر سے مراد کوئی اور نہیں، محمد و آل محمد ہیں۔ ہمارے در پہ آنا پڑے گا، ہمارے در پہ آنا پڑے گا، آل رسول ہے۔ احادیث اہل بیت سے کنیکٹ رہو گے تو رسول کی حدیث بھی سمجھ آئے گی، محکم بھی سمجھ آئے گی، متشابہ بھی سمجھ آئے گی۔ معانی الاخبار میں عجیب حدیث لکھی، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا حدیث ہے، رسول کی حدیث ہم تک پہنچی ہے، آپ بتلائیے گا حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا کیا حدیث؟ یہ کہ حدیث بھی موجود ہے، آج بھی کتب میں موجود ہے اور آدھی موجود ہے، سنیے۔ کہا مولا یہ روایت کرتے ہیں، حدیث دخل کرتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمتن، سرکار نے فرمایا، کائنات کے نبی کی حدیث ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مولا حدیث ہے؟ امام نے کہا حدیث ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو کہا مولا اختلاف امت کا رحمت ہے تو اجتماع مل کے بیٹھنا عذاب ہوگا، پھر بات تو یہی ہو گئی صحیح سے۔ مولا اختلاف، اور آج تک یہ جہاں کہیں اختلاف پیدا ہو، اختلاف رحمت ہے۔ اچھا امام سے آگے پوچھا مولا اختلاف جب امت کا رحمت ہے تو مل کے بیٹھنا، اجتماع ان کا عذاب ہوگا۔ امام نے کہا لیسا کما ذہبت، جیسا تم سمجھو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اسی طرح کچھ بے وقوف سمجھے ہیں، اگر در اہل بیت پہ آ جاتے تو ایسا نہ کہتے ہیں۔ مولا کیا مراد کیا ہے؟ کہا قرآن کی آیت پڑھتے ہو، دیکھیں یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا
آنا جانا، آپ اہل بیت عصمت و طہارت کے در سے وابستہ ہیں، ائمہ اہل بیت کی زیارت پڑھنے جاتے ہیں اور زیارت میں ایک جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا مختلف الملائکہ، ان پر سلام جن کے در پہ فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اختلاف کا ایک مطلب آنا جانا، کیا مطلب مولا سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب کے سب علم دین حاصل کرنے چلے جائیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہر گروہ سے کچھ نہ کچھ افراد علم دین حاصل کرنے جائیں، جب علم حاصل کر لیں تو واپس پلٹ کے جائیں اور اپنے لوگوں کو وہ علم پہنچائیں۔ سنو، دنیا بھر کے کونے کونے سے لوگوں کا رسول اور آل رسول تک چل کے آنا، احادیث رسول آل رسول سیکھ کے واپس جانا، یہ ان کا آنا جانا، یہ والا اختلاف رحمت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سامنے والوں کو دیکھتے ہوئے پورا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں، پورا سلسلہ سند بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ 8ویں امام سے پوری سلسلۃ الذہب کی حدیث موجود ہے ہمارے سامنے۔ سلسلۃ الذہب، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے ان کے بابا سے سنا، انہوں نے ان کے بابا سے سنا، انہوں نے ان کے بابا ابو عبداللہ الحسین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امیر المومنین سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی رسول کریم سے سنا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اللہ سے سنا۔ یہ پوری حدیث ہے نا ذہن میں؟ میں نے کیوں الفاظ دہرائے؟ اس لیے اس سلسلہ سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب یعنی جس کے تمام روایت کرنے والے سونے کی مانند ہیں۔ یہ انہوں نے کہا جو مکتب اہل بیت سے وابستہ نہیں تھے۔ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے تو کہتے ہیں ارے ان کی ٹھوکر میں سونا ہے۔ اب سنیے، کمال یہ ہے، میں نے جملے اس لیے بھی تلاوت کیے، پروردگار تمام بیماروں کو مکمل شفائے کلی عنایت فرمائے۔ اہل سنت برادران کے عالم دین کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ سند ایسا ہے اگر کسی مجنون پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے شفا یاب ہو جائے گا۔ صرف سلسلہ سند سنیے، یہ امام کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کتنی ساری احادیث ہیں جہاں امام سلسلہ سند بیان کرتے ہیں، یعنی رسول کریم تک لے کے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے سنا، اس سے سنا، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تاکہ مخالف میں کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ دے آپ تو رسول کے دور میں تھے نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ یہ اس کا لیول دیکھ کے امام سلسلہ سند بیان کر رہے ہیں۔ ورنہ ایک شخص کے سامنے امام نے کہا کہ میری حدیث، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، میری حدیث میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے جد حسین ابن علی کی حدیث، ان کی حدیث رسول کی حدیث، رسول کی حدیث اللہ کا قول ہوتا ہے۔ اگر ہماری حدیثوں کو جھٹلاؤ گے تو گویا کہ اللہ کے قول کو جھٹلا رہے۔ تو امام اگر سلسلہ سند بھی بیان کر رہے ہیں بعض اوقات تو سامنے والے کو دیکھتے ہوئے، ورنہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ نحن نحدثکم باحادیث نکنزها عن رسول اللہ۔ جناب جابر سے امام نے فرمایا تھا اے جابر، اگر ہم بھی نا، ہم اہل بیت بھی اپنی رائے سے، اپنی جانب سے کچھ جملے احادیث پیش کر رہے ہوتے لہلکنا، ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔ امام کا جملہ ہے، عجیب ہے، لہلکنا۔ کائنات کے نبی کو بھی اللہ نے کہا اے رسول، اگر نعوذ باللہ، ممکن نہیں ہے نا کہ رسول کریم سے شرک سرزد ہو، مگر اللہ کہہ رہے رسول لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ شرک ہو۔ امام سے ممکن نہیں ہے کہ اپنی جیب سے کچھ بیان کر دے، سارا دین خدا امام کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں اگر ہم بھی اپنی طرف سے بیان کریں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ نحن نحدثکم باحادیث نکنزها عن رسول اللہ، ہم وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو رسول کے خزانے سے لے کے آتے ہیں۔ جس طرح لوگ مال دولت میراث میں لیتے ہیں، ہم رسول کا علم میراث میں لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ ایک مثال دیکھیں، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث، رسول کی حدیث، مکتب تشیع میں حدیث امام باقر، حدیث امام جواد، حدیث امام نقی، حدیث امام عسکری، اس میں اور حدیث رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر حدیث اللہ کا کلام ہے، گویا کہ مکتب تشیع میں ہاں ثابت ہو جائے حدیث ہے، وہ بات الگ ہے،
ثابت ہو جائے حدیث یہ ایک الگ معاملہ ہے. قرآن کی آیت اور حدیث میں ایک فرق ہے. اگر کوئی قرآن کی آیت کو کہہ دے میں نہیں مانتا، فوراً کافر ہو جائے گا. حدیث کو کہہ دے میں نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، وہ علمی ایک رائے اپنی جگہ ہے. لیکن پھر بھی رد نہیں کیا جا سکتا. رد نہیں کیا جا سکتا کیا مطلب؟ کبھی مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرد. مومن کا کیا رابطہ ہونا چاہیے احادیث اہل بیت کے مقابلے میں؟ سنیے، ممبر سے کوئی حدیث سنی، سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک، کیا کرے؟ فوراً رد کر دے، یہ حدیث نہیں ہو سکتی؟ نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. فرق ہے. امام باقر علیہ السلام کا میں نے نام لیا. امام علیہ السلام نے کہا دیکھو کبھی بھی کوئی حدیث بیان ہو، کوئی بات تم تک بیان ہو، لا تکذبوا باحادیثنا، ہماری حدیثوں کو جھٹلایا نہ کرو. ایک جملہ کوئی آگے کھڑا ہو جائے کہہ دے گا ہماری حدیث ہو، پہلے ثابت تو ہو آپ کی حدیث ہے، بالکل صحیح بات کی، لیکن اگلا جملہ امام کا یہ ہے او ما نسب الینا، یہ وہ حدیث ہے، توجہ کیجئے گا، یہ وہ حدیث ہے کہ مکمل صحیح السند حدیث بھی ہے. یہ جملہ کہنے کے لیے ہو سکتا ہے کئی دن لگ جائیں کہ صحیح السند مکمل، یعنی تمام فقہا کے نزدیک دیکھا جائے تو اس کے جتنے راویان ہیں اتھینٹک ہیں، اور تقریباً 100 سے زیادہ سینکڑوں حدیثیں اس موضوع پہ موجود ہیں. 116 حدیثیں خود میں نے پڑھی ہیں، اس موضوع پہ بیان کر رہا ہوں. ایک حدیث کیا کہہ رہا ہوں میں کہ امام نے کیا کہا؟ وہ حدیث جو ہم سے منسوب ہے اسے نہ جھٹلاؤ. پہلی بات کہ ہماری حدیثوں کو نہ جھٹلاؤ، دوسری بات ہم سے منسوب ہے اس کو بھی نہ جھٹلاؤ، یعنی نسبت ہے، تم تک کوئی کتاب میں حدیث پہنچی جو ہم نے کہا ہے اسے نہ جھٹلاؤ. فَتُكَذِّبُ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ، ورنہ اللہ کو جھٹلاؤ گے عرش پر. کیا کرے مولا؟ بھائی مولا نے کہا ہے وہ جانتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، امام سے ہی کہیں تشریح مل جائے گی، یہ توقف کر لیں. ایک ہی جیسی دو حدیثیں آ جائیں تو اس میں بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ کس کی حدیث لو. دیکھو ایک جملہ بیان کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو کہ ہو سکتا ہے ہم نے وہ حدیث ایسے مجمع میں کہی ہو جہاں اس حدیث کو تحمل کرنے والے نہیں ہوں. کاش کہ میں بات بیان کر سکوں. بھائی امام علیہ السلام نے ایسی جگہ حدیث کہی ہے جہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں ولایت کا سورج نہیں جگمگا رہا، تو ایسوں کو اپنی حدیثیں بیان کر کے حدیثوں کو ضائع تھوڑی کرنا. تو امام کہتے ہیں دیکھو ہم سے ہی اگر دو حدیثیں آ جائیں نا تو دیکھو کون سی ایسی ہے جو ہمارے مخالفین کے جیسی ہے، اسے چھوڑ دو. مولا ایسا کیوں قانون آیا؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، دینی مسئلہ پوچھتے تھے، جیسا علی بتاتے تھے اس کا الٹ کر کے جاتے تھے. تو ہم نے جو میں قانون دیا، دیکھو بغض علی میں انہوں نے اپنا دین کھڑا کیا ہے، ہمارے در سے بھی کوئی حدیثیں ان جیسی آئیں تو اسے رد کر دینا، دوسری قبول کر لینا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد وعد. اندازہ لگا رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا. لہٰذا مکتب تشیع میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک شبہے کو میں دور کر دوں. اگر تمام مسلمانوں سے سوال، اگر کائنات کے نبی یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کار یہ تھا، نبی خدا ابراہیم کا، کون کہہ رہا ہے؟ آخری نبی کہہ رہے ہیں. کائنات کے نبی فرما رہے ہیں اگر یہ جملہ کہ حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ کار تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا تو بہترین انداز سے مہمان نوازی کرتے تھے، حضرت نوح کا یہ طریقہ کار تھا، حضرت آدم کا یہ طریقہ کار تھا، حضرت موسیٰ کا یہ طریقہ کار تھا، تو کسی امتی کی جرأت ہے کہ کھڑے ہو کے سوال کرے رسول خدا سلسلہ سند کہاں ہے؟ سلسلہ سند کا ہے. آپ تو آدم کے دور میں تھے نہیں، آپ تو نوح کے دور میں تھے نہیں، آپ تو ابراہیم کے دور میں تھے نہیں. کیا جواب ہے؟ رسول کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب نویں امام کہتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا تو چاہے رسول کے دور میں ظاہری اعتبار سے نہ ہو، نویں امام جو بیان کر رہے ہیں رسول کی حدیث ہے، اللہ کا قول. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. عرفوا منازل شیعتنا علی قدر روایتہم ان اہل البیت. اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے قریب کریں. موبائل سامنے ہے، موبائل میں نکالیں، خطبات نکالیں، روایات نکالیں، کبھی کبھی ایک دو حدیثیں پڑھتے رہیں. انسان کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا یہ محسوس کریں گے جب احادیث اہل بیت علیہ السلام کی اسٹڈی شروع ہوگی. کوئی فقیہ منع نہیں کرتا کہ آپ احادیث نہ پڑھیں،
کوئی فقی منع نہیں کرتا، فقہا اس بات کی طرف توجہ دلاتے. ہاں ایک بات الگ ہے کہ آپ ایک دو حدیثیں پڑھ کے اس سے حلال حرام کا فتویٰ نہ دینے لگ جائیں جب تک آپ کا وہ لیول نہ ہو. فقہا نے اپنی کتابوں میں توضیح المسائل میں باقاعدہ منہاج وغیرہ میں یہ مثال دی ہے کہ ایک ہوتا ہے مجتہد متجزی. مجتہد متجزی بہت جلدی سنیے گا، شاید ایک مشکل بحث نہ ہو جائے لیکن 2 جملے سن لیجئے گا. مجتہد متجزی یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی فقہ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، الگ الگ چیزیں، الگ الگ ٹاپکس ہیں، اس میں سے کوئی ایک ٹاپک کسی عام بندے نے بھی لیا، اتنا پڑھ لیا اس کے حوالے سے، روایات پڑھ لی، احادیث پڑھ لی، قرآنی آیات پڑھ لی، فقہا کی دلیلیں اس نے پڑھ لی کہ کس فقی نے کیا دلیل دی. اب اس کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں تقلید نہ کرے، نہیں کرے تقلید، اس کو اختیار ہے. لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ سب کو اپنی تقلید کرواتا پھرے. کیوں؟ کیونکہ اس مسئلے میں اس کا اسپیشلائزیشن ہے، خاص ہو گیا، تو یہ اختیار ہے، عام بندہ بھی کر سکتا ہے اس میں، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے ہے. احادیث پڑھے، کوئی منع نہیں کرتا ہے. پہلا مرحلہ یہی ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہاں تک پہنچ گئے. اب سنیے، اعرفوا منازل شیعتنا علی قدر روایتہم انا اہل البیت. لوگوں کا مقام و مرتبہ ایسے جانو کہ وہ ہم اہل بیت سے کتنی احادیث بیان کرتے ہیں. وفہمہم منا، غیبت نعمانی کی روایت، وفہمہم منا، لوگوں کو جب عزت دینا شروع کرو تو اس اعتبار سے دیکھو کہ ہمارے نزدیک زیادہ عزت دار وہ ہے جو ہماری حدیثوں کو زیادہ سمجھتا ہے. کمال ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گمراہ نہیں ہو سکتا انسان، آیت میں شروع میں پیش کر چکا ہوں، قرآن کریم بھی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. گمراہ ہونے والا قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہونے والا قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا. تو حدیث کا دامن تھامے رہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اہل ذکر سے پوچھو. اللہ کہہ رہے اہل ذکر کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام. اچھا نہیں ہیں تو ان کا کلام پڑھیں؟ نہیں. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اگر کلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایسوں کے پاس جاؤ جو اہل ذکر کو پڑھتے ہیں، ان کا کلام پڑھنے میں زندگی گزار دی ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا، ایک روایت صرف اس حوالے سے میں بیان کروں گا، گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. ایک شخص آیا، وہ عام بندہ نہیں تھا، امام کا قریبی صحابی ہے، وکیل ہے. امام جس کو وکیل بنائے کچھ حلال حرام جانتا ہوگا نا، جبھی تو امام نے بنایا. کتنے حلال حرام جانتا ہوگا. لیکن امام کی خدمت میں آیا، 8ویں امام کی خدمت میں، فرزند رسول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ میرے پاس نہیں ہوتے ہیں، اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں، کیا کروں، کس سے دین کی چیزیں سیکھوں؟ امام کہہ دیتے جاؤ ہماری حدیثیں پڑھیے، پڑھ لو، کافی ہے. کہہ دیتے، جبکہ اتنا بڑا عالم ہے وہ، امام کا وکیل ہے. امام نے کہا نہیں، دیکھو فلاں فلاں ایسا ہے جس نے ہماری محبت میں زندگی گزاری ہے. المسن فی حبنا، جس نے اپنی زندگی ہماری محبت میں گزاری، ہماری احادیث پڑھتے ہوئے گزاری، اس شخص کی جانب رجوع کرو. نام بیان کیا، کہیں یونس ابن ذبیان کو کہہ رہے ہیں، کہیں دوسرے اصحاب کو کہہ رہے ہیں. جب کوئی مشکل پیش آئے اس کے در پہ جاؤ، وہ ہماری احادیث کو پڑھا ہوا ہے، وہ جو بیان کرے گویا کہ ہم نے بیان کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. عجیب بات یہ ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں جملہ کہا تھا، آج اس کی تشریح پیش کر دوں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب جو مائل ہو جائے، جھکاؤ رکھ لے، صحیح طریقے سے مکمل ان کی ولایت دل میں نہیں بھی آئی ہے، پھر بھی وہ دامن تھام لیں گے، تنہا نہیں چھوڑتے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام. میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَمَن يَخْرُجْ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو خدا کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے، ہجرت کر کے نکلے، بس قدم بڑھایا، ثم ادرکہ الموت، موت واقع ہو گئی. پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کا اجر باقی رکھے گا، چاہے دل میں. دیکھیں عجیب بات ہے، شاید مشکل بات کہہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. چاہے بظاہر اس کے دل میں دشمنان اہل بیت کے لیے نرم گوشہ ہو، لیکن کیوں ہے نرم گوشہ؟ ریزن کیا ہے؟ اس ریزن یہ ہے کہ اس نے جو فضائل اہل بیت کے تھے، بہت ساروں نے یہ کیا نا، 70-80 سال تک پوری فیکٹریز لگائی گئی، اہل بیت کے فضائل چرا کے دوسروں کے اوپر تھوپے گئے. تو اس نے وہ روایات پڑھی،
وہ روایات پڑھی کہ جس میں فضیلت تھی علی علیہ السلام کی، دوسروں پہ تھوپ دی گئی. ان فضیلت کی وجہ سے کسی کا اگر کوئی احترام کر رہا ہے تو مر جائے گا، اس کے سامنے کیٹیگری پیش کی جائے گی، دیکھو جو تم ان کا احترام کر رہے ہو نا، یہ ایسے نہیں ایسے تھے، یہ ساری فضیلتیں علی کی تھی. اب اگر وہ علی والا بن جائے تو پھر پروردگار اس پہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن اب بھی کہے گا کہ نہیں کیسے چھوڑو ان کو، تو کہا جائے گا بس انہی کے ساتھ جاؤ جہنم میں جلو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. علی ابن ابی حمزہ، کمال کی روایت ہے واللہ. ان کا ایک دوست ہے، امام کے صحابی ہیں، ان کا ایک دوست ہے چھٹے امام کے صحابی ہیں، جو دوست بنی امیہ کے کاتبوں میں ہے. کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کاتب کہتے ہیں لکھنے والا، کتاب بہت زیادہ لکھنے والا، بہت زیادہ ان کے حق میں لکھتا تھا. یہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، بنی امیہ کے حق میں لکھ رہا ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، فضائل لکھ رہا ہے، اخبار میں جریدے دے رہا ہے، جو بھی آپ کہیں لکھ رہا ہے، ان کے فضائل لکھ رہا ہے. یہ پوری آپ کے ذہن میں ہے نا پوری کی پوری یہ ہسٹری کہ کس طرح. بلکہ کام دے رہا ہوں، یہ کام کیجئے گا جا کے، آج ایک کام دے رہا ہوں، یہ پوری ہسٹری اشارہ کر کے میں اس بنی امیہ کے کاتب کی روایت پیش کروں گا. سنیے، کام یہ دے رہا ہوں کہ اب عبداللہ الحسین نے باقاعدہ منی کی سرزمین پہ، میرے مولا حسین علیہ السلام نے منی کی سرزمین پہ اپنے آخری حج کے موقع پہ خطبہ دیا تھا. آخری حج کے موقع پہ خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام نے. یہ حج نہیں تھا، یہ 60 ہجری والا نہیں، اس سے ایک سال پہلے. کس کا دور چل رہا تھا آپ جانتے ہیں، حاکم شام کا دور چل رہا ہے. 50 ہجری میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام منصب امامت پہ آئے، امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے. 50 سے 60 ہجری جو 10 سال ہے، یہ انتہائی مشکل تھے دور. جس کا نام علی ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، جو جھوٹی روایت ان کی بیان کر رہا ہے دشمنان اہل بیت کی، اس کو نوازا جا رہا ہے، اس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، اس کے خاندان والوں کو نوازا جا رہا ہے. جو صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کے خاندان والوں کو پکڑ لیا جائے گا، اور اس کے بعد اس پہ ظلم و ستم کیا جائے گا، قید کیا جائے گا. کتنے اصحاب امیر المومنین کے، امام حسن کے، امام حسین کے اس طرح شہید کیے گئے اسی دور میں. حجر ابن عدی، ان کی زوجہ کو 2 سال تک قید کیا رکھا. یہ بڑے بڑے اصحاب کو اس طرح باقاعدہ قتل کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہوتے تھے. یہ یہی دور تھا. یہ وہ اصحاب تھے کہ جن کے نام امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے میں لکھے تھے. میں یہ تمام گفتگو کر رہا ہوں، ایک کام جو دے رہا ہوں بیان کروں گا، ابھی ریفرنس بھی بیان کروں گا. صلح نامے میں امام حسن علیہ السلام نے نام لکھے ہیں چند اصحاب کے، حاکم شام کو، کہ ان کو کوئی نہیں روکے گا. امام حسن علیہ السلام نے. اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کا اثر یہ تھا کہ حجر ابن عدی اور دوسرے باوفا اصحاب جتنے امام علیہ السلام کے تھے، یہ ہر جگہ جا کے حاکم شام کے شہر میں جا کے، شام میں جا کے فضائل علی کی روایت پیش کرتے. وہ چھیڑ نہیں سکتا تھا. اثر یہ ہوا، اس کا بہت زیادہ اثر ہوا. اثر یہ ہوا، اتنی تبلیغ ہوئی کہ جو یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، اس نے تخت پہ ٹھوکر مار کے کہا تھا میرا باپ غلط تھا، اس کا باپ غلط تھا. یہ کیسے کہہ دیا؟ امام کہتے ہیں اس کا استاد تھا جو محبت علی سے سرشار تھا. وہ کون تھا؟ اس کا استاد بھی محبت علی سے سرشار تھا. وہ کون تھا؟ وہ ابو ذر کا شاگرد تھا. تو جناب ابو ذر کی تبلیغ کا اثر اور یہ تمام اصحاب کی تبلیغ کا اثر، یہ ابا عبداللہ الحسین کے بھائی امام حسن علیہ السلام کی صلح نامے کی برکت تھی. امام نے اسی لیے کہا اگر میں یہ صلح نہ کرتا، زمین پہ کوئی ایک شیعہ باقی نہ رہتا، کوئی ایک شیعہ باقی نہ رہتا. یہ تمام باوفا اصحاب. اسی طریقے سے کچھ ایسے اصحاب جن کو باقاعدہ صلح نامے میں میں نے کہا نام لکھا تھا ان کا، اور امام حسن نے کہا تھا ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا، جہاں جا کے یہ حدیثیں بیان کریں ان کو کچھ نہیں کیا جائے گا. کتنوں کو حاکم شام نے کہا، سعصع ابن سوحان وغیرہ، کتنوں کو کہا کہ کاش میں تمہارا نام نہ لکھتا صلح نامے میں. تم جس طرح فضائل بیان کرتے ہو، ہم اتنے پیسے دے کے مشکل سے اپنی طرف لے کے آتے ہیں، تم ایک حدیث بیان کر کے لے جاتے. تو یہ بڑی بڑی جملے کہیں. جب حاکم شام آیا تھا کوفہ کی سرزمین پہ، کہتا ہے کاش اے سعصع ابن سوحان تمہارا نام. سعصع ابن سوحان کون ہے؟ سعصع ابن سوحان وہ ہستی ہیں کہ جو ممبر پہ جاتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں سعصع ابن سوحان تم ممبر پہ جاؤ، میں تمہاری خطابت سن رہا ہوں. کمال ہے یہ، احادیث اہل بیت سے سرشار ہے، میں تمہاری خطابت سن رہا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مطہر پہ پہلا مرثیہ کہنے والی شخصیت سعصع ابن سوحان ہے. میں بات کو سمیٹوں گا، سنیے. امام حسن علیہ السلام نے صلح نامے میں ان اصحاب حدیث
جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کا نام شمار کیا ہے. موضوع گفتگو ہے مومن اور احادیث اہل بیت. ان کا نام شمار کیا ہے کہ حاکم شام ان کو کچھ نہیں کہے گا. جیسے امام حسن کی شہادت ہوئی ان لوگوں کو پکڑا جانے لگا, کسی کو قید کیا گیا, کسی کو قتل کیا گیا, بہت زیادہ ظلم ہوئے. اس دور کی بات کر رہا ہوں, امام حسین علیہ السلام کو جو 10 سالہ دور تھا. ایسے میں امام کے یہ ایک صحابی جو رسول کریم کے صحابی تھے, شاید میں کبھی ذکر کر چکا لیکن ایک جملہ سن لیجئے گا. رسول کریم کے صحابی تھے عامر ابن الحمق. عامر نام ہے ان کا, عین میم رے, AMR, عامر. ان کے والد ہیں حمق. یہ وہ شخصیت ہیں جو احادیث اہل بیت بیان کرتے ہیں, رسول کریم کے صحابی ہیں, امیر المومنین کی فضیلت پہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. کائنات کے نبی نے دعا دی تھی انہیں, اے عامر, جب مشکل وقت میں پانی لے کے آئے تھے رسول کے لیے تو سرکار نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں جوان رکھے. 80 سال عمر ہو گئی تھی, ایک بال سفید نہیں تھا, جوان دکھتے تھے. امام حسن نے ان کا نام لکھا تھا کہ خبردار حاکم شام ان کو کچھ نہیں کہو گے. حجر ابن عدی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. عامر ابن الحمق کو گرفتار کرنے کے لیے زیاد ابن ابی کے ہاتھوں فوج بھیجی گئی. حجر ابن عدی گرفتار ہو گئے, بیٹا گرفتار ہو گئے, اور کافی اصحاب گرفتار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ احادیث اہل بیت بیان کر رہے تھے. حجر ابن عدی گرفتار ہوئے, قتل کیا گیا. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ بات طویل نہ ہو پائے. سنیے, عامر ابن الحمق وہ ہیں جن کو جب حاکم شام نے زیاد ابن ابی کو بھیجا نا ان کے پیچھے, اور ان کو قتل کیا گیا. اسلام کی پہلی شخصیت جن کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے احتجاجی خط لکھا ہے یزید کے باپ کو, احتجاجی خط لکھا ہے, کہا تم نے ایسے شخص کو قتل کیا جو راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا تھا, صحابی رسول تھا, دن بھر روزے رکھتا تھا, احادیث رسول بیان کرتا تھا, اور ایسے قتل نہیں کیا. تم نے امان دی, اور امان بھی ایسے دی اگر کسی پرندے کو امان دیتے تو پرندہ پہاڑ چھوڑ کے آ جاتا. امان دینے کے بعد تم نے قتل کیا. میں حسین ابن علی تمہارے خلاف رسول کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا. اندازہ لگا رہے ہیں, یہ عامر ابن الحمق. ایک جملہ سنیے پھر اس خطبے کی جانب بڑھوں گا جو ابا عبداللہ الحسین کے خطبے کا میں ذکر کر رہا تھا. عامر ابن الحمق کے پاس فوج بھیجی. اتنا زیادہ علم اہل بیت علیہ السلام کے در سے انہوں نے حاصل کیا تھا کہ مولا کائنات نے انہیں عطا کیا تھا یہ علم, علم البلایا والمنایا. کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, کیسے مرے گا بتلا دیتے تھے. اپنے ساتھ ساتھ ایک غلام ہے جس غلام کا نام ہے ظاہر, زی دو چشمی ہے, الف دو چشمی ہے اور رے, ظاہر نامی غلام ہے. مبارک نام ہے اس لیے میں نام لے رہا ہوں. کیوں مبارک نام ہے؟ 12ویں امام نے یہ نام لیا. کیوں مبارک نام ہے؟ جب آخری وقت میں فوج پیچھے آنے والی تھی, یہ اپنے غلام کو کہتے ہیں مجھے قتل کر دیا جائے گا, اس وقت میرا سر تن سے جدا ہوگا, نیزے پہ سر بلند ہو کے شام بھیجا جائے گا. اتنا علم رکھتے ہیں. کہا یہ میرے مولا علی علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے. اے ظاہر تم اس وقت مجھے چھوڑ کے جاؤ, اور جانے کے بعد جب مجھے قتل کر دیا جائے ایک کام کر دینا. وہ کیا کام کرنا؟ جب مجھے قتل کر دیں میرا جنازہ ایسے ہی پڑا ہوگا, تم آنا اور میرے جنازے کو دفنا دینا, میں تمہیں قیامت تک کی عظیم بشارت دے رہا ہوں. یہ غلام گیا, جب یہ لوگ آئے قتل کیا, سر نیزے پہ بلند کیا, شام بھیجا گیا. یہ غلام آیا, جنازے کو دفنا دیا. اب سوچتا ہے کون سی بشارت دی تھی میرے آقا نے. 61 ہجری آئی, خبر ملی کربلا میں حسین ابن علی پہنچے ہیں, اپنے آپ کو کربلا پہنچایا. ابا عبداللہ الحسین کے قدموں میں جان قربان کی. زیارت ناہیہ میں جملہ آیا السلام علی ظاہر مولا عامر ابن الحمق. ظاہر نامی غلام پہ سلام جو علی کے وفادار عامر کا غلام تھا, جو حسین ابن علی پہ قربان ہو گیا. گزشتہ مجلس میں نے ذکر کیا تھا محدث اہل بیت کے جو شہدائے کربلا میں شامل ہوئے, عابس ابن شبیب الشاکری. پلٹ کے آئیے گا, میں بنو امیہ والے کاتب کی بھی روایت پیش کروں گا بات تمام کرنے سے پہلے. اور جو کہہ رہا تھا, ایک کام دینا چاہ رہا تھا میں, ابا عبداللہ الحسین نے, اس دور کی بات ہے, اس جملے کے لیے میں نے تمام گفتگو کی, اس دور کی بات ہے جب اہل بیت کی احادیث چرا چرا کے دوسروں کے اوپر تھوپ کے بیان کی جا رہی ہے. اس دور میں ابا عبداللہ الحسین نے منی کی سرزمین پہ مومنین کو جمع کیا ہے, آخری حج کا موقع ہے, اور ایک خطبہ دیا ہے. مکمل نہیں پڑھیے گا خطبہ, چند لائنیں پڑھ لیجئے گا, بس یہ کام ہے. کہاں پڑھنا ہے, کون سی کتاب کھولنا ہے,
کوئی کتاب نہیں کھولنا. موبائل کھولیے گا ڈیوائن پرل اپلیکیشن, بلکہ شیعہ ٹول کٹس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے, یا اگر ہے موجود ہے تو اس میں خطبات کے سیکشن میں جائیے. خطبات کے سیکشن میں امام حسین علیہ السلام کا منی میں خطبہ انگلش, اردو, عربی, فارسی سب زبانوں میں موجود ہے. منی میں جو خطبہ ہے اس کے چند جملے صرف پڑھ لیجیے گا. امام حسین علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا تھا یہ وہاں جا کے پڑھیے گا. امام نے کہا ان باغی لوگوں نے میرے بابا کے فضائل چرا کے دوسروں پہ تھوپ کے بیان کیے ہیں. تم سب کا فریضہ یہ ہے کہ احادیث رسول سے جو فضیلتیں پہنچی ہیں اپنے اپنے علاقے میں جاؤ اور فضائل بیان کرو تاکہ عقیدے خراب نہ ہو جائیں. اب عبداللہ الحسین کا یہ جملہ, اس میں امام نے قسم دے کے پوچھا ہے, ایک جملہ پیش کر رہا ہوں واپس پلٹ رہا ہوں, قسم دے کے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ تم سب نبی کے دور میں تھے, اتنا وقت نہیں گزرا, اگر میں غلط کہوں تو مجھے روک دینا. یہ بتلاؤ کہ کیا رسول نے نہیں فرمایا تھا میرے بابا علی کے حوالے سے کہ علی میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی؟ اور یہ وہ لقب ہے جو امیر کائنات نے مختلف جگہ استعمال کیا. جب امام حسین نے کہا تو سب نے کہا مولا قسم کھا کے کہتے ہیں خدا کی بالکل رسول نے کہا تھا اور کسی کے لیے نہیں کہا تھا, صرف آپ کے بابا علی کے لیے کہا تھا. احادیث اہل بیت سے اتنا دور ہو گئے تھے کہ مولا کائنات کی یہی فضیلت اتنا مشہور, مکہ میں مدینہ میں کتنی جنگوں میں بار بار رسول کہے جا رہے ہیں کہ علی دنیا میں بھی میرے بھائی آخرت میں بھی میرے بھائی. لیکن جب دربار میں امیر المومنین علیہ السلام آئے ہیں, رسول کریم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے چند دنوں بعد, ایک ہفتہ گزرا ہوگا, دربار میں آئے ہیں تو کہا گیا کہ اے علی بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. امیر کائنات کا ہاتھ بند ہے, مٹھی بند ہے. ادئی ابن حاتم طائی, حاتم طائی کا بیٹا عظیم المرتبہ شخصیت ہے, روایت کرتا ہے کہ 40 لوگ آگے بڑے کوشش کر رہے ہیں علی کی انگلیاں کھول دیں تاکہ زبردستی بیعت ہو جائے. 40 لوگ آگے بڑے ہیں, ہاتھ کھولنا دور کی بات, ایک انگلی نہیں کھول سکے, مٹھی بند ہے. پھر کسی نے اپنا ہاتھ مارا اور کہا بیعت ہو گئی. بیعت کس نے کس کی؟ صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل. ایک جملہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں بہت توجہ کیجئے گا, وہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ دیکھیں بہت ساری کتابیں حوالے موجود ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کے اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. امیر کائنات نے کہا بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم سر قلم کر دیں گے. امام کا جملہ سنیے, کہا اذن تقتلون عبد اللہ واخا لرسول اللہ, تو اللہ کے بندے کو, رسول کے بھائی کو تم قتل کرو گے. یہ جملہ امام نے کہا تو سامنے سے کیا جواب آیا جانتے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کا بندہ مانتے ہیں لیکن رسول کا بھائی نہیں مانتے. یہ پہلا انکار تھا علی علیہ السلام کی فضیلت کا. ساری زندگی رسول سے سنتے رہے ہیں احادیث اور انکار کر رہے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں واپس پلٹ رہا ہوں, وہ جملہ یہ دیکھیں تعجب کی بات نہیں ہے. غدیر میں لاکھوں کے مجمع میں کائنات کے نبی بلند کر کے کہہ کے گئے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا, کہہ کے گئے. کوئی تعجب کرتا ہے کیسے ممکن ہوا کہ لاکھوں کے مجمع میں رسول کہہ کے گئے اور چند دن میں امت نے رسول کے اس خلیفہ اس وصی کو بدل ڈالا. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہ گئے تھے, 30 دن مکمل ہو گئے, 10 دن امتحان کے تھے. ان 10 دن میں قوم موسیٰ نے نبی بھی بدلا, نبی کے موسیٰ کے وصی ہارون کو بھی چھوڑا, خدا بھی بدل ڈالا. عجیب بات ہے, 10 دن میں اپنا خدا بدل ڈالا, بچڑے کو خدا بنا لیا. خدا کا لاکھ شکر ادا کریں, سجدے کریں, پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ ہمیں 1100 سال ہو گئے, امام پردہ غیب میں ہے, ہم نے امام نہیں بدلا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میں حوالہ دے چکا. احادیث اہل بیت اور مومن کیا ربط ہے, جا کے مطالعہ کیجئے ایک حد تک. اب عبداللہ الحسین کی حدیث کا میں نے بیان کیا. جب کوئی کوشش کرتا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں, جا کے صرف دیکھ لیجئے, ابتدا کر لیجئے, پورا خطبہ نہ پڑھیں. کوشش کرتا ہے تو اہل بیت اس کو تھام لیتے ہیں. علی ابن ابی حمزہ چھٹے امام کے صحابیوں میں شامل ہے. اس کا ایک دوست ہے جو ہے کتاب بنی امیہ میں سے, بنی امیہ کے کاتبوں میں سے ہے, لکھا کرتا ہے ان کے لیے, اور جب لکھتا ہے ان کے لیے تو ان سے ہدیے لیتا ہے. ان کے پاس کون سا مال ہے؟ لوگوں سے لوٹا ہوا مال. اب ان سے ہدیے لے لیا, گھر بنا لیا, زندگی بنا لی, زبردست لیوش اسٹائل میں زندگی گزار رہا ہے.
اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو، کوفہ کا رہنے والا ہے، اپنے صاحب سے، اپنے امام سے اجازت لینا، میرے بارے میں بتانا میں کون ہوں، اور اجازت لینا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ یہ گیا مولا سے پوچھا، مولا ایک شخص ہے جو بنی امیہ کے لیے لکھا کرتا تھا ہمیشہ سے، اور بہت کچھ اس نے کمایا، مالدار ہو گیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ امام نے کہا لے کے آنا۔ اگلی دفعہ گئے، امام کی خدمت میں بنو امیہ کا کاتب آیا ہے، امام کے نزدیک آیا، سلام کیا۔ امام کا جملہ سنیے گا، اس نے خود جب بیان کیا نا کہ میں بنو امیہ کے لیے لکھا کرتا تھا اور لکھتا ہوں، بہت مال کمایا، بہت کچھ ہے۔ امام کا جملہ سنیے گا، امام نے کہا لولا بنو امیہ وجدوا لہم کتابا، اگر بنو امیہ کو لکھنے والے، جھوٹی تعریفیں ان کے حق میں لکھنے والے نہ ملتے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ سنیے گا، وَيُقَاتِلْ مِنْ عِنْدِهِمْ، ان کی طرف سے کرائے کے طور پہ پیسے لے کے لڑنے والے نہ ملتے، وَيَشْتَرِكْ اجتماعاتهم، ان کے جلسوں میں شریک ہونے والے نہ ملتے۔ عجیب بات ہے، تین جملے امام کے، اگر بنو امیہ کو لکھنے والے نہ ملتے، ان کی طرف سے کرائے لے کے پیسے لے کے لڑنے والے نہ ملتے، ان کے جلسوں میں شریک ہو کے تعداد کی زیادتی کا سبب بننے والے نہ ہوتے، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَلْفَيْ، اور ان کے لیے مال ٹیکس غنڈہ گردی کر کے پرچیاں دے کے جمع کرنے والے نہ ہوتے۔ تو کیا ہوتا مولا، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، ما سلبوا حقنا، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ہمارا حق چھین لیں۔ اب یہ بات اتنا دل پہ لگی اس کے کہ یعنی اگر ان کا حق چھنا ہے تو ان میں شامل ہوں۔ امام کا جملہ سنیے گا، اگر ان کے مال کی طرف توجہ کرنے والے بھی نہ ہوتے، کچھ نہ کرتے، ان کے مال کی طرف توجہ نہ کرتے، اپنے میں لگے رہتے، پھر بھی ان میں یہ حالت ہوتی، ان کی اتنا کمزور پڑ جاتے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ یہ جب کہا، یہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، کافی دیر سر جھکائے کھڑا رہا۔ بنو امیہ کے لیے لکھا کرتا ہے، اہل بیت کی ولایت دل میں نہیں رکھتا ہے، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ احادیث معصومین سے مومن کا کیا ربط ہے؟ میں نے پہلا جملہ کہا تھا، 8ویں امام کی حدیث، وہی دہرا رہا ہوں، بات کو یہ تمام کر رہا ہوں۔ امام نے کہا، اما ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن، خوبصورتی کو جان لے تو ہمارے پیروکار بن جائیں۔ اس کو جب امام نے جملہ کہا تو سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، کچھ دیر کھڑا رہا، آنکھ میں آنسو، سر اٹھائے، کہنے لگا یہ بتائیے، ہل لی من مخرج، کیا اب بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہے میرے لیے؟ امام نے کہا اگر بتاؤں تو عمل کرو گے؟ کہتا ہے کروں گا عمل۔ امام نے کہا جو کچھ کمایا ہے ان سے، جو کچھ کمایا ہے، تمہیں جہاں جہاں معلوم ہے کہ جس سے لوٹا گیا ہے اس تک واپس پہنچاؤ، اور جس کا نہیں معلوم اس کی طرف سے غریب فقراء میں صدقہ دے دو۔ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، خوب پتہ نہیں کتنی کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ دوبارہ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، کافی دیر سر جھکائے رہا، سر اٹھایا، کہا مولا ہو گیا بس، لیکن یہ بتائیں کہ اگر میں یہ کر دوں گا آپ کیا گواہی دیتے ہیں، آپ کیا ذمہ داری لیتے ہیں؟ چھٹے امام کا جواب سنیں، کہا اگر تو نے یہ کیا، انا اضمن لک الجنہ، جعفر صادق تیری جنت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ کون لے سکتا ہے جنت کی ضمانت؟ یہ وہی لے سکتا ہے جس کے جد کے لیے نبی نے کہا تھا، یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی آپ ہی ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اے علی آپ ہی ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام نے جب یہ جملہ کہا، کہتا ہے گواہی لیتے ہیں جنت کی، ذمہ داری دیتے ہیں۔ کتاب تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ پلٹ گیا، کوفہ چلا گیا، اور جب کوفہ پہنچا ہے تو اب بدلہ ہے، لوگوں کے مال واپس کرنا شروع کر دیے، ایک ایک کا مال لوٹا رہا،
یہاں تک کہ علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں ملاقات کے لیے گیا اس کے پاس، تو گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے کے پیچھے سے صدا آئی، میرے پاس جسم پہ مناسب لباس بھی نہیں ہے کہ میں پہن کے باہر نکل سکوں، جو کچھ تھا سب دے چکا تمہارے امام کے کہنے کی وجہ سے، اپنی جانب سے ایک لباس مجھے لاؤ، مناسب لباس کہ میں وہ پہن کے نکل سکوں۔ لباس لا کے دیا، لباس پہنا۔ کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، طبیعت خراب ہونے لگی، بستر پہ آ گیا۔ ہم روزانہ ملنے جاتے تھے۔ ایک دن جب ملاقات کے لیے گئے، بالکل آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس نے ایک جملہ کہا، اے علی ابن حمزہ، تمہیں پتہ ہے تمہارے امام نے اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انہوں نے جو ضمانت لی تھی نا، وہ گارنٹی ٹھیک تھی۔ کیا مطلب؟ یہ ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب کو ملا تھا شرف کے امام نے کہا تھا نظروں کو اٹھاؤ، آسمان کی جانب دیکھو، تو ہر صحابی کو جنت میں اس کا مقام مل گیا تھا۔ یہ کہہ رہا ہے تمہارے امام نے وفا کی ہے۔ دیکھو میں نے کوشش کی، تمہارے امام نے وفا کی، اب یقین ہو گیا تمہارا جو مولا ہے وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، بس ان کی بات ماننے والا ہو۔ یہ جملہ سنا، اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ سفر کیا، مدینے جب پہنچے ہیں، امام کے صحابی علی ابن حمزہ مدینے پہنچے تو امام کو سلام کیا۔ جیسے ہی سلام امام کو کیا تو امام نے کہا اے علی ابن حمزہ، ہم نے تمہارے ساتھی کے ساتھ وفا کی ہے۔ کہا مولا بالکل مرتے مرتے وہ بتلا کے چلا گیا تھا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام تنہا نہیں چھوڑتے، بس ان کے در سے سوال کرنے والا ہو، پوچھنے والا ہو تو یہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ ائمہ اہل بیت نے سکھلایا، مومن کا بہت گہرا ربط ہے احادیث اہل بیت سے، اگر اس سے جڑ گیا سرکار کی گواہی ہے، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے، قرآن اور اہل بیت، لن تضلوا بعدی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے نہ مل سکے۔ سوال کرنا امامت سے یہ سنت ہے زینب کبریٰ کی۔ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ کہ جن کو کوئی سکھا نہیں سکتا، معصوم کے علاوہ کسی نے انہیں نہیں سکھایا۔ یہ معصوم نے سند دی ہے، چوتھے امام نے سند دی ہے، اے پھوپھی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، حمد خدا ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا۔ امامت سے سیکھنے والی زینب امامت کا پہلا سوال کرنے آئی ہیں، چوتھے امام تھے۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب چادر چھینی جا چکی ہے، جب خیمے جلائے جا چکے ہیں۔ زینب کیا فقہی مسئلہ نہیں جانتی، زینب کبریٰ جانتی ہیں، لیکن چوتھے امام کی بارگاہ میں آ رہی ہیں۔ سید سجاد، چادریں چھن گئی ہیں، خیمے جل چکے ہیں، یہ بتلائیے بے مخنہ و چادر باہر چلے جائیں یا جل کے مر جائیں؟ ارباب عزا جناب زینب جانتی ہیں کہ جان بچانا واجب ہے، لیکن خدا جانے زینب کیا چاہ رہی ہیں۔ ارے زینب کے لیے جل کے مر جانا آسان ہے، مگر بے مخنہ و چادر زہرا کی بیٹی کے لیے جانا دشوار۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ، علیکن الہجرہ والفرار، اے بی بی جان بچانا واجب ہے۔ چوتھے امام نے بیان کیا وہ زینب علیا جو امامت کو بچا رہی ہے، وہ زینب جو بچوں کو ایک جگہ جمع کر رہی ہے۔ مقتل میں ملا کہ بی بی نے دیکھا کہ خیمے جل رہے تھے، درمیان میں چند بچے ہیں جو منہ کے بل سو گئے ہیں۔ زینب نے جب قریب جا کے شانہ ہلایا تو ایک جملہ کہا، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے بچے سو نہیں رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ ارباب اعزاء، یہ شام غریبہ کا منظر تھا، اور 11 محرم کا عالم یہ تھا کہ میرا وقت کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے، میرا سلام ان بیبیوں پر ارے جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ ارباب اعزاء، 11 محرم جب آئی ہے، مقتل میں ملا، بیبیاں سواری کے پاس آئیں، بے کجاوا اونٹ پر سوار ہونا گئے۔ یہی زینب جب پہلے سوار ہوتی تھی، علی اکبر آگے بڑھتے تھے، شانہ چھامتے تھے، عباس زانو کو زینہ بنا کے سوار کرتے تھے۔ ایسے میں زینب کبریٰ نے نگاہ کی ہے، ایک مرتبہ فرات کی جانب ایک جملہ کہا، بھیا عباس، ارے بہن زینب سوار ہو رہی ہے۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ خدا جانے کیسے سوار ہوئی ہو زینب، لیکن مقتل میں ایک سخت جملہ لکھا، ہر بی بی نے یہ عمل انجام دیا۔ جب ان جنازوں کے پاس سے سواریوں کو گزارا گیا، اہل حرم نے سواریوں سے اپنے آپ کو گرایا۔ ارے زینب، ام کلثوم، ام رباب و سکینہ سب لاشیں حسین کے گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ امام حسین کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ بلند کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ زینب کی قربانی قبول۔ اجرکم علی اللہ۔ میری بیوی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، میرے بھیا حسین، اگر زینب کے بس میں ہوتا تو تمہیں یہاں چھوڑ کے نہ جاتی، چاہے جنگل کے درندے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ مقتل میں ملا ایک لائن جس کا نام زجر ابن قیس لکھا، آگے بڑھا ایک جملہ کہا، حسین کے جنازے سے دور ہو جاؤ، مگر بیبیاں گریا کر رکھی تھی، کوئی دور نہ ہوا۔ یہ لعیل تازیہ نہ لایا، علی کی بیٹیوں پر تازیہ۔ اجرکم علی الزہراء۔ بیبیوں نے گریا شروع کیا۔ ارے یہی نشان تھے جو زینب نے مدینہ پہنچ کر ماں زہرا سے کہا، اماں ارے پشت پر تازیہ نہ۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليك راجعون اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصار